بندوں کے ساتھ احسان ہے، بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ سب سے پہلا احسان بندوں میں کس کا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بندوں میں سب سے پہلا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دیا کن کو؟ والدین۔ والدین احسان کرو ان کے ساتھ، جنہوں نے پایا اما دونوں کو پایا یا ایک کو پایا، احدہما او کلاہما، ایک کو پایا ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو پا لیا، اس پر لازم ہے کہ ان کو خوش کر کے جنت بنا لے۔ بدبخت ترین ہے کہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں اور پھر بھی یہ جنت ان کی خدمت کر کے حاصل نہ کرے، تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا کہ آمین۔ پھر اس کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شک نہیں۔ جس نے اپنی زندگی میں ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو پایا، خدمت نہ کی اور اس خدمت کے ذریعے جنت نہ لی، یاد رکھو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، جس میں رسول کی آمین شامل ہے اور جبرائیل کی دعا شامل ہے۔ احسان کا سب سے پہلا سلوک، قضا ربک، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر یہ دونوں بوڑھاپے میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے تم اف بھی نہ کہو، اف اتنا لفظ بھی نہ کہو، اف اف اف۔ گالیاں تو بہت دور کی بات ہے، جھنکانا تو بہت دور کی بات ہے، آواز بلند کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے اف بھی نہ کہو، اف، جو حکم دیا کرو، سوائے اللہ کی نافرمانی کا حکم ہے تو چھوڑ سکتے ہو۔ ہاں، کوئی کہتی ہے ماں یا باپ درگاہ کو جا، شرک کر، اس وقت چھوڑ سکتے ہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، دلیل سے بولتا ہوں، میری اپنی بات نہیں، لقمان کھول کے پڑھو، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان علیہ السلام جو بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اس میں صاف کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے ماں باپ مجبور کریں تجھے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تو اللہ کے ساتھ شریک کر، اس پر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس کی اطاعت نہ کر، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اطاعت اس بات میں نہیں کرے گا، دنیا کے معاملات میں تبھی بھی ان کی فرما برداری اور خدمت کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا معیار رکھا ہے دیکھو، کہا کہ اطاعت تو نہیں کرنی ہے اس بات میں، لیکن چھوڑ کے چلا جانا، ان کو اکیلا چھوڑ دینا، الگ ہو جانا۔ آج تو کیا ہے، بیویوں کو لے کے 7 دن 8 دن میں الگ ہو جاتے، بدبخت کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ زندگی کے ابتدائی ایام میں انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے خون کو دودھ بنا کے پلایا تھا، بدبختوں کو یاد نہیں رہتا۔ 7 دن کا جو چکر چلتا ہے، 8ویں دن غائب۔ وہ ماں جس نے کیا ہے اسی زندگی کے لیے رہ کے راہیں تکی تھی کہ بچہ بڑا ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، سہارا ہوگا، بیوی کے ایک بات پہ نکل کے جا رہا ہے، اور اس کے بعد فلسفہ بھی ہو جاتا۔ مولوی صاحب بولے بیوی کو پرائیویسی ہونا کو تو گھر لے کو دینا کہتے، ہمیں جات نہیں کرو۔ بعض چیزیں میرے پاس ہی آئے تھے، میں جب حقوق پہ بات کیا تھا، بعد میں مجھے فون آتا، مولوی صاحب کیا، مولوی صاحب تمہیں ایسا بول کر میرے بچے کو دور کر ڈالے، انہیں بولتا برابر ہیچ کرو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں کو اگر بیٹے کی ضرورت ہے پھر کوئی الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں نہ اجازت دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو پرائیویسی ہونا ہو تو ماں سے الگ کر دو، بیوی کی پرائیویسی بیوی تک،
الگ گھر لے کے دو، کچھ بھی دو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تمہارے اوپر سب سے بڑا حق ماں کا ہے کہ ماں کے لیے الگ سے وقت دینا ہے تمہیں. خواہ دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، ماں کا اپنا حق ہے جس کے لیے تم الگ، جب تک کہ وہ راضی نہ ہو، جب تک کہ وہ راضی نہ ہو تب تک تم ان کے لیے الگ نہیں ہو سکتے. ہاں رات بیوی کی ہے، دن ماں کا ہے، دن میں کوئی بھی کوئی حصہ تمہیں ماں کے پاس گزارنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یا نہیں تو ایسی بلڈنگ تلاش کرو جس میں ماں کو اوپر رکھ سکو اور بیوی کو نیچے، یا نیچے ماں کو یا اوپر بیوی کو، ایک ہی بلڈنگ کے اندر رہو. یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں. غلط مطلب میرے بیانوں سے مت نکالو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے